اسرائیل اور ایران کی اس جنگ سے ریلیٹڈ ایک ایسی عجیب و غریب اور شرمناک چیز سامنے نکل کر آئی ہے کہ جس نے صرف مسلم دنیا ہی نہیں بلکہ پورے ویسٹرن ورلڈ کو بھی حیران کر رکھا ہے، اور ہر کوئی یہی سوچنے پر مجبور ہے کہ کیا کوئی مسلم دیش بھی ایک مسلم دیش کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ جی ہاں، معاملہ یہ ہے کہ حال ہی میں امریکہ کے اخبار دا واشنگٹن پوسٹ نے ایک رپورٹ چھاپی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 5 پترکاروں نے، مطلب کہ 5 جرنلسٹ نے امریکہ کے جو کچھ انسائیڈرز ہیں، مطلب کہ اندر کے طاقتور لوگ ہیں، ان سے ملاقات کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو پوری جنگ شروع ہوئی ہے، اس جنگ سے 1-2 مہینے پہلے تک بھی جو ڈونالڈ ٹرمپ تھے وہ جنگ کو لے کر کنفیوز نظر آ رہے تھے۔ مطلب وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ جنگ شروع کی جائے یا نہ کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو کامیابی نہ مل پائے اور الٹا ہمارے ہی سر پڑ جائے۔ تو ان تمام کنفیوژن کے ماحول میں دنیا کی 2 ایسی بڑی طاقتیں تھیں کہ جو لگاتار ٹرمپ کو پریشرائز کر رہی تھیں، ٹرمپ کے اوپر پریشر ڈال رہی تھیں، ٹرمپ کو فورس کر رہی تھیں کہ نہیں، ہر حال میں ایران کے اوپر حملہ کرنا چاہیے کیونکہ یہی بیسٹ موقع ہے، اور اگر ابھی ہم نے حملہ نہیں کیا تو دوبارہ ایسا موقع کبھی نہیں مل سکے گا۔ اور انہی دونوں طاقتوں کی طرف سے لگاتار حد سے زیادہ کوششیں کرنے کا ہی نتیجہ تھا کہ آخرکار ڈونالڈ ٹرمپ اس جنگ کے لیے راضی ہو گئے تھے۔ اب یہ جو 2 طاقتیں تھیں، ان میں سے ایک تو ظاہر ہے اسرائیل تھا کہ جو لگاتار ڈونالڈ ٹرمپ کو پریشرائز کر رہا تھا اور پوری دنیا کو ہی اس بارے میں پتا تھا۔ لیکن جانتے ہیں کہ دوسری طاقت کون تھی؟ تو وہ دوسری طاقت تھی مڈل ایسٹ کے بیچوں بیچ موجود بڑا سا دیش سعودی عربیہ۔ جی ہاں، سو کالڈ خادم الحرمین شریفین، ہندی میں کہوں تو مکہ اور مدینہ کے محافظ۔ دا واشنگٹن پوسٹ کی اس رپورٹ کے مطابق وہ سعودی عربیہ ہی تھا کہ جو اسرائیل کے علاوہ ڈونالڈ ٹرمپ کے اوپر سب سے زیادہ ایران کے اوپر حملہ کرنے کا پریشر بنا رہا تھا۔ اب یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ پچھلے 2-3 مہینوں پر نظر ڈالیں گے تو سعودی عربیہ وہ دیش ہے کہ جس کا مڈل ایسٹ میں مزاج پوری طریقے سے بدلا ہوا نظر آ رہا تھا، خاص طور سے جب سے سعودی عربیہ کی UAE کے ساتھ انبن ہوئی تی، تب سے تو یہ لگنے ہی لگا تھا کہ سعودی عربیہ نے اپنی ایک سائڈ چن لی ہے، اور وہ سائڈ یہ ہے کہ اب وہ اسرائیل کو اپنا اصلی دشمن سمجھنے لگا ہے، UAE کو اپنا اصلی دشمن سمجھنے لگا ہے، جبکہ ایران کو لے کر وہ کافی سافٹ ہو چکا ہے اور اس کے ایران کے ساتھ اچھے رشتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، سعودی عربیہ تو ان دیشوں میں شامل تھا کہ جو سب سے آگے ڈپلومیسی کی باتیں کر رہا تھا۔ وہ لگاتار اشاروں میں دنیا کو یہی میسج دے رہا تھا کہ ایران کے اوپر حملہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ڈپلومیسی سے کام لینا چاہیے، اور تو اور اس نے ایران کو لگاتار یہ بھروسہ دلایا کہ ایران کے خلاف حملہ کرنے کے لیے وہ کسی بھی صورت میں اپنا ایئر اسپیس یا پھر جو ملٹری بیس وغیرہ ہے اس کا استعمال نہیں ہونے دے گا۔ ایون سعودی عربیہ کے جو لیڈر ہیں محمد بن سلمان، انہوں نے خود ڈائریکٹ ایران کے جو راشٹرپتی ہیں محمود پزشکیان، ان سے کانٹیکٹ کیا تھا اور ان کو بھروسہ دلایا تھا۔ ایون آفیشیلی سعودی عربیہ کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ وہ ایران کے اوپر حملہ ہونے کی صورت میں اپنی زمین کا استعمال نہیں ہونے دے گا۔ پوری دنیا میں ان خبروں کو لے کر خوب چرچائیں ہوئی تھیں کہ بھائی سعودی عربیہ تو کلیئرلی اشارہ دے رہا ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ایران کے خلاف کسی بھی صورت میں کسی بھی طریقے سے شامل نہیں ہونے جا رہا ہے۔ مگر ساتھیوں، حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب سعودی عربیہ اور اس کے لیڈر محمد بن سلمان اوپر سے یہ سب کچھ کر رہے تھے تو اندر ہی اندر وہی تھے کہ جو ایران کے خلاف حملے کی اسکرپٹ لکھ رہے تھے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عربیہ وہی تھا کہ جو اسرائیل کے بعد اس دنیا میں ایران کے اوپر حملے کی سب سے زیادہ کوششیں کر رہا تھا۔ ایون رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسی پیریڈ میں محمد بن سلمان کے جو بھائی ہیں، انہوں نے جب امریکہ کا دورہ کیا تھا تو انہوں نے بھی آف ریکارڈ، مطلب کہ جب کمروں کے اندر بیٹھ کر بات چیت کی تھی تو وہاں کے حکمرانوں کو کلیئرلی یہ میسج دیا تھا کہ ایران کے اوپر ہر حال میں حملہ ہونا ہی ہونا چاہیے، اور خاص طور سے ایسے ماحول میں کہ جب آپ نے آلریڈی ایران کو ڈرانے کے لیے پورے مڈل ایسٹ کو ہتھیاروں سے بھر دیا ہے، تو اب اگر ہتھیاروں کو بھرنے کے بعد بھی آپ اپنے قدم پیچھے لیں گے، ایران کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، تو سمجھ لیجئے کہ پھر ایران اس دنیا میں پہلے سے بھی زیادہ طاقتور بن کر ابھرے گا۔ لوگوں کی نظر میں مانو وہ ایک ہیرو بن جائے گا کہ اس نے امریکہ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تو مطلب یہ کہ خود پرنس محمد بن سلمان کے بھائی کے دوارا بھی امریکہ جا کر امریکہ کو یہی میسج دیا جا رہا تھا اور امریکہ کو لگاتار ایران پر حملہ کرنے کے لیے پریشرائز کیا جا رہا تھا۔ اب ویسے تو یہ جو دا واشنگٹن پوسٹ ہے یہ امریکہ کے اندر ایک بہت ہی بھروسے مند اخبار مانا جاتا ہے، مگر اگر پھر بھی اس رپورٹ کو لے کر ہمارے دماغ میں تھوڑا بہت شک پیدا ہو بھی جاتا ہے تو وہ اس بات سے دور ہو جاتا ہے کہ اپنے اوپر حملہ ہونے کے بعد ایران نے کس طریقے سے ان عرب دیشوں کے اوپر حملہ کیا تھا۔ مطلب شروعات سے ہی ایران نے ان تمام عرب دیشوں کے اوپر جس طرح سے بنا کسی لمٹ اور بنا کسی جھجک کے حملہ کیا ہے، اس کو دیکھ کر تو یہ اندازہ لگتا ہے کہ شاید اس رپورٹ میں کچھ نہ کچھ سچائی
ضرور ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ ان عرب دیشوں کا بھی ایران کے خلاف جنگ شروع کروانے میں کوئی نہ کوئی ہاتھ یا کوئی نہ کوئی یوگدان ضرور ہو۔ باقی آپ لوگوں کی اس پورے معاملے میں کیا رائے ہے کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ باقی آج کے لیے بس اتنا ہی، بہت جلد ہی ملاقات ہوگی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تو اسی لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں، اور آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔